بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، پریشانی اور مصیبتوں سے نکلنے کے لیے ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی مجرب دعا لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ کوئی عام دعا نہیں ہے، یہ اتنی پاورفل اور مجرب دعا ہے کہ اسے پڑھنے سے آپ تمام پریشانیوں اور جو بھی مصیبتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت مدد فرمائیں گے۔ یہ جو میں آپ کو دعا بتاؤں گا وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سکھائی دعا ہے، جس دعا کو کرنے سے آسمان سے اللہ کے فرشتے فوری بندے کی طرف اترتے ہیں اور پھر اس بندے کو جو بھی پریشانی اور مصیبت ہوتی ہے اس سے ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ سن کر آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ آج ہم جو آپ کے لیے دعا لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ بہت ہی مجرب دعا ہے اور بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اور اللہ رب العزت نے رہنمائی کی شکل میں ہمارے لیے بہت ہی بہترین کتاب عطا کی ہے، جو کہ ہمارے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے، جس میں ہمارے ہر مسائل کا حل موجود ہے۔ کسی بھی قسم کے مسائل ہوں، اولاد کی طرف سے مسائل ہوں، گھر کی کوئی پریشانی ہو، باہر کی کوئی پریشانی ہو، آفس کی کوئی پریشانی ہو، یا پھر آپ کی بہت سی کوششوں کے باوجود آپ کی کوئی نوکری نہ لگ رہی ہو۔ ہزاروں لاکھوں مشکلات انسان پر ایسے آتی ہیں کہ انسان دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان مصیبت کے وقت سب کے اصلی چہرے دیکھ لیتا ہے اور پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کا نہیں۔ اللہ رب العزت سب کا خالق اور مالک ہے، اور وہ بہت رحمان اور رحیم ہے، اور وہ انسان سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو سوچیں، جہاں ایک ماں اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتی ہے اور اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی ہو، تو سوچیں وہ رب جو ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ ہمیں کبھی کسی موڑ پر تنہا کیسے چھوڑے گا؟ وہ ہر وقت ہمارے پاس موجود ہے، وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ایک اللہ رب العزت ہی ہیں جو انسان کی ہر وقت مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اسے یاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی ہزاروں حاجتوں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کلمات عطا کیے تھے جو وہ دن میں 70 مرتبہ پڑھتے تھے۔ وہ ہر دن میں 7 مرتبہ پڑھتے تھے، ہر دن 7 مرتبہ پڑھتے تھے، اور جو بھی اللہ رب العزت سے مانگتے تھے تو اللہ رب العزت ان کو عطا فرماتے تھے۔ یہ جو آپ وظیفہ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک وظیفہ ہے جو آپ کے سارے مطالبوں کو اللہ تعالیٰ سے قبول کروا دے گا، اور آپ کی جو حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جس کے ذریعے آپ کو پکاروں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، اس کو تو تیرے سبھی بندے پڑھتے ہیں، میں تجھ سے ایسی چیز چاہتا ہوں جو صرف میرے حد تک محدود ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اس ورد کو معمول نہ سمجھو۔ 7 آسمان اور 7 زمین اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا اس سے زیادہ وزنی ہوگا۔ ناظرین، اب آپ لوگوں کو میں اس وظیفے کے بارے میں بتاتا ہوں، اور یہ آپ نے بہت ہی غور اور توجہ کے ساتھ سن لینا ہے تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے۔ اب اس وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ اس وظیفے کے خاص کلمات ہیں جو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتے تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد حدیث میں اس بارے میں ذکر کیا گیا، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کئی دفعہ روایت کیا گیا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن سلام سے ملاقات کی، ان سے کہا میں آپ کو ایک ایسی حدیث نہ سناؤں جو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی بار سنی
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کئی مرتبہ سنی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ضرور، آپ مجھے بتا دیجئے۔ تو جب انہوں نے یہ سنا تو فرمایا کہ خدا کی قسم، میرے ماں باپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان جائیں، یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے۔ وہ ہر دن اسے 7 مرتبہ پڑھا کرتے تھے، اور جو بھی اللہ سے مانگا کرتے تھے اللہ پاک اسے ضرور عطا فرماتے تھے۔ اور جو شخص صبح شام اسے پڑھے گا اور اللہ رب العزت سے دعا مانگے گا تو اللہ رب العزت اس کی دعا قبول فرما دیں گے۔ وہ کلمات کیا ہیں جو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے ہوئے ہیں؟ وہ کلمات یہ ہیں جو آپ کو اس وقت سکرین پر نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ وہ کلمات اور دعا ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے آپ جو بھی مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا فرما دیں گے۔ اس عمل کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کلمات خود سکھائے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طلب کرنے پر ان کو عطا فرمائے تھے۔ یہ کلمات آپ نے صبح اور شام کے وقت پڑھنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ آپ نے ان کلمات کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد بھی ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر حاجت اللہ پاک کے حکم سے ضرور پوری ہو کر رہے گی۔ پیارے ناظرین، آپ یہ عمل 1 منٹ ضرور آزما کر دیکھیں کہ اللہ رب العزت آپ کی کیسے مدد کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ نے ایک ماں کی محبت بچے سے دیکھی ہی ہوگی۔ جن گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہاں ایک واقعہ اکثر پیش آتا ہے، وہ یہ کہ رات کے کسی پہر میں جب دنیا نیند کے آغوش میں سوئے ہوتی ہے، جب کوئی سوتا ہوا بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہوا بیدار ہو جاتا ہے، اس کی آواز سن کر اس کی ماں بھی فوراً بیدار ہو جاتی ہے۔ بچہ بھوکا ہوتا ہے تو اسے دودھ دیتی ہے، بستر گیلا کر دیتا ہے تو کپڑے بدلتی ہے۔ صرف بات سمجھانے کی یہ ہے کہ بچے کو جو بھی تکلیف ہوتی ہے ماں اپنی نیند اور آرام بھول کر اسے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ماں کی یہی محبت اسے ماں بناتی ہے۔ لوگ ماں کو جانتے ہیں، خدا کو نہیں جانتے۔ لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم کہ جب خدا کو پکارا جاتا ہے تو وہ ایک ماں سے زیادہ تیزی سے بندے کی طرف لپکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندے کی دعا عارفت کی دعا ہو، وہ مفاد کی دعا نہ ہو۔ مفاد کی دعا وہ ہوتی ہے جس میں انسان اللہ کو مسئلہ حل کرنے کی مشین سمجھ کر پکارتا ہے۔ جب دعا قبول ہو جاتی ہے تو اس کے بعد انسان کو تغیر ہو جاتا ہے اور وہ پھر سب بھول جاتا ہے۔ اس کے پیش نظر صرف اپنی ذات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی گئی مہربانی کو بھول جاتا ہے، اور اس سے شکر گزاری کا کوئی احساس اس کے دل میں نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت بہت کریم ہیں، وہ ہر دعا کا جواب بھی دیا کرتے ہیں، مگر اس میں وہ انسان کی حکمت اور مصلحت کی رعایت ضرور دیکھتے ہیں۔ اس کے برعکس عارفت کی دعا اس دل سے نکلتی ہے جو خدا کو اس کی عنایت اور صفات کے حوالے سے جانتا ہے۔ ایسا دل بچے کی طرح ہے، اپنی تکلیف پر تڑپ کر رب کو پکارتا ہے، مگر اس کا پکارنا خدا کی صفات کا اعلیٰ ترین بیان بھی ہوتا ہے۔ وہ کسی بچے کی آواز پر ماں کو اٹھتے دیکھتا ہے تو کہتا ہے، اے میرے رب، اے رب، یہ سوئی ماں روتے ہوئے بچے کے لیے اٹھ گئی، میں کیسے مان لوں کہ وہ رب جسے نیند آتی ہے نہ اونگ، بندے کی آہ پر اس کے دکھ دور کرنے نہ اٹھے گا۔ یہی وہ دعا ہے جس کے بعد ہر ناممکن کام یا پھر مقصد جسے ہم پورا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا وہ رب جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، ایک ماں سے زیادہ تیزی سے لپک کر غلام کی دستگیری کرتا ہے۔ مگر بدقسمتی سے آج دعا کی کثرت بہت کم ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو ہر ایک بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت بندوں کی حاجتیں پوری فرماتا ہے، اور وہیں تو ہے جو حاجتیں پوری کرتا ہے اور رزق عطا کرتا ہے، اور جس نے ہمیں رات عطا کی تاکہ ہم سو سکیں، اور وہیں تو ہے جس نے ہمیں دن جیسا تحفہ دیا کہ بچوں کے لیے رزق کی تلاش کرے۔ اللہ وہیں تو ہے جس نے بہتے ہوئے پانی میں ہمارے لیے مچھلیاں پیدا کیں، آسمان میں سے ہمارے لیے بارش برسائی، جس نے پوری کائنات کا ذرہ ذرہ انسان کے لیے پیدا کیا اور انسان کو خاص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو کیوں نہ ہم رب کی طرف رجوع کریں اور اس کے بتائے گئے راستے پر چلیں۔
اللہ وہی تو ہے جس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت عطا کی، جس میں ہماری زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں ہر بات موجود ہے اور ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ کو دعا کی فضیلت بھی معلوم ہو گئی ہوگی اور یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ اللہ رب العزت بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے اور گناہ گار سے گناہ گار بندے کو معاف کر دیتا ہے، وہ سب کے عیبوں کو چھپائے رکھتا ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ ہماری درود شریف کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنے لیے خصوصاً دعا کروانا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنا نام یا پھر انشاءاللہ لکھ کر کمنٹ سیکشن میں سینڈ کریں۔ درود شریف کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کا نام لے کر آپ کے لیے خصوصاً دعا کی جائے گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری اس طرح کی مزید اچھی اور اسلامک ویڈیوز پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔